السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا نالج یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مختصر گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کچھ دن مسلسل جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے، اور آپ حضرات کو اس بات کی دعوت دی جائے گی کہ آپ ان سیرت کے پہلوؤں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں کو ان سیرت کے پہلو پر لانے کی کوشش کریں، ان پر محنت کریں اور انہیں اس بات کی زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں ضروری ہے، اسی بات پر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل دا نالج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مارگولیوس نے 1905 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر مبنی ایک کتاب محمد اینڈ دا فرسٹ رائز آف اسلام، اس میں اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کو ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا باعث شرف ہے۔ اقوام متحدہ کے ثقافت و تہذیب اور تعلیم و تمدن سے متعلق ایک ذیلی ادارہ یونیسکو کے چند سال پہلے کی ایک رپورٹ کے مطابق جس قدر کتب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، اس کا عشر اشیر بھی کسی ایک شخصیت کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ دوستو، آج کے دور میں امت مسلمہ کو لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ کفار چوری، سفاکی، چالاکی اور بے باکی کے ساتھ اسلام کو مٹانے میں مصروف ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کوشش اور حسرت یہ ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو دنیا کی زیب و زینت، مادی زندگی کے عیش و تنعم، بلا مواخذہ جسمانی لذتوں کے مواقع فراہم کر کے روحانی لذتوں سے دور کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و تعلیمات کی اصل روح کو مسخ کر کے مسلمانوں کے دلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقشہ مٹا دیں۔ اس شیطانی حربے کا علاج ایک ہی ہے کہ اطاعت و محبت کے اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کر کے ہر دل میں حق کی روشنی کی محبت بڑھائی جائے۔ لیکن دوستو، یہاں پہ ایک بات آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تفصیلات تین ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے، دوسرا حدیث اور سنت ہے، اور تیسرا ذریعہ سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شمائل و خصائل ہیں جو سیرت کی مختلف کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے سیرت کے مطالعے کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تقریباً ناممکن ہے۔ مطالعہ سیرت کی ضرورت انسانی حیثیت کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حیات میں اس دعوے کی صداقت تلاش کرے، اور حیات طیبہ سے متعلق پوری تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت کا پڑھنا، سیرت کو مطالعہ کرنا، اس حیثیت سے بھی اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کہ موجودہ دور ایک عالمگیریت کا دور ہے۔ پوری دنیا ایک عالمگیر نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ انسان نے جتنے بھی نظام بنائے، لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم، جتنے بھی ازم تھے، وہ سارے کے سارے یکے بعد دیگرے فیل ہو گئے۔ پوری دنیا متبادل نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ یہ ضرورت اگر کوئی بھی مذہب پوری کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، کیونکہ عالمگیریت کا نظام اور اس کا نمونہ جس مذہب نے پیش کیا تھا وہ اسلام ہی ہے۔ گویا عالمگیر نظام برپا کرنے
اور اسے صحیح خطوط پر استوار کرنے اور کھڑا کرنے کے لیے اگر کسی شخصیت کی زندگی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی پوری زندگی کی عکاسی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سیرت کی اہمیت اور سیرت کا مطالعہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اسلام ہر دور میں اشاعت کے لحاظ سے ایک تیز رفتار مذہب رہا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جن ادوار میں مسلمانوں کو سیاسی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور مادی اور عسکری اعتبار سے بظاہر شکست ہوئی، ان ادوار میں بطور خاص اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ کیا قوت اور اسپرٹ ہے جو اسلام کو اس تیزی سے پھیلا رہا ہے؟ اسے جاننے کے لیے سیرت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ دور جدید میں مستشرقین اورینٹلسٹ کی طرف سے سیرت رسول اور تاریخ اسلام سے متعلق غلط قسم کے نظریات قائم کیے جانے اور بے بنیاد الزامات اور اعتراضات وارد کیے جانے سے مطالعہ سیرت کی اہمیت اور ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جب تک سیرت کا مطالعہ گہرا اور وسیع نہ ہو، ان کی طرف سے پیش کردہ شبہات اور اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب دینا بہت ہی مشکل ہے۔ تو دوستو، یہ صرف چند پہلو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ دور جدید میں اتنا زیادہ امپورٹنس کیوں رکھتا ہے اور ہمیں سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔